آج میں ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں. میں اس وقت موجود ہوں چودھری شہباز احمد ایڈوکیٹ. میں نے 2009 میں جو ہے نا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا، اور 2018 میں میں نے جو ہے نا وہ دوران سروس ہی اپنی لاء کی ڈگری جو ہے نا وہ مکمل. یہ پہلے بھی اعلان تھا، اب بھی میں آپ کے ذریعے بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتے اخراجات، تو میں ان کے لیے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے نا میں ان کے کیس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو عزتیں عطا کرتا ہے. درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے. میری طرف سے سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان میں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کم وسائل کے باوجود محنت اور لگن سے معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. آج میں ایک ایسی ہی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں جو کہ میرے علاقے کا فخر بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دیہاتی علاقوں میں اتنے مواقع میسر نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نوجوان اپنی قابلیت کی وجہ سے پورے گاؤں کا آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے، قابل فخر بن جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس وقت موجود ہوں چودھری شہباز احمد ایڈوکیٹ کے پاس. آج ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے. پہلے یہ محکمہ پولیس میں تھے، اس کے بعد یہ انہوں نے LLB کیا. اب الحمدللہ ایک کامیاب وکیل کی حیثیت سے بہترین پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہر خاص و عام جو ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ایسی خوبصورت تصویر آپ کے سامنے پیش کروں جس کو دیکھ کر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس کو مشعل راہ بنائیں. جی، چڑیا کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے، پرواز رکھ بلند کے بن جائے تو عقاب. جی آئیے آپ. السلام علیکم چودھری شہباز احمد سیان صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ سنائیں آصف صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے اپنی چند گھڑیاں جو ہے، میرا چونکہ ایک چینل ہے اور میرے اس چینل کو دیکھنے کے لیے میرے جو دوست باہر ہیں وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو، تحصیل کے لوگوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ابھی میں آپ کی ہی بات کر رہا تھا کہ آپ نے پولیس محکمہ پولیس میں ملازمت اختیار کی، پھر اس کو آپ نے وہاں پہ ریزائن کیا. تو سب سے یہ پہلے بتائیں کہ آپ نے کب محکمہ پولیس جوائن کی اور کتنے سال ملازمت کی، اس کے بعد آپ نے ریزائن کیا، یا کس طرح جو ہے وہاں سے آپ فارغ ہوئے؟ جی میں نے 2009 میں جو ہے نا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تھا، اور 2018 میں میں نے جو ہے نا وہ دوران سروس ہی اپنی لاء کی ڈگری جو ہے نا وہ مکمل کر لی تھی. اس کے بعد میں نے ریزائن کر کے 2018 میں اور 2019 میں جو ہے نا وہ میں نے پریکٹس باقاعدہ طور پر جو ہے نا بطور وکیل شروع کر دی تھی. جی جو شہباز احمد سیان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے محکمہ پولیس 10 سال تک آپ اس محکمے میں رہے، اور بہت ساری باتیں بھی محکمے کے حوالے سے سنی جاتی ہیں. آپ تو وہاں رہ کے آئے ہیں، تو وہاں پہ محکمہ پولیس کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، لوگ کیسے تھے، کیسا لگا آپ کو وہ سلسلہ جو ہے؟ یہ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ہو وہ اچھا ہوتا ہے، محکمہ پولیس بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے کوئی کنسیپٹ ہی ایسا جو ہے نا وہ چوز کر لیا ہے کہ محکمے کو وہ جو ہے نا بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایک ٹوٹ سسٹم ہے، کہ ٹوٹ مافیا ہے، وہ اپنے سورس کے ذریعے وہ کام نکلوا لیتے ہیں محکمہ پولیس سے، اور لوگوں سے جو ہے نا وہ پیسے بٹورتے ہیں، اور محکمہ پولیس کے نام پہ جو ہے بٹورتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جو تمام جو ہیں وہ پولیس والے کو غلط نہیں ہوتے، رشوت خور نہیں، جو کنسیپٹ جو ہے نا وہ ہوا. لیکن یہ جو ٹوٹ مافیا ہمارے جو دیہاتوں کے یا شہروں کے لوگ جو ہیں، وہی جو ہے نا عوام کو گمراہ کرتے ہیں. جب کسی کو مصیبت کو پڑتی ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے جو ہے نا محکمہ پولیس کے نام کے پیسے لیتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات میں نے نہیں دیکھی. جی بہت شکریہ، آپ نے محکمہ پولیس کے حوالے سے بتایا. اور مجھے پتہ ہے جی، آپ جب پولیس میں بھی تھے میرے بھائی، آپ تو آپ کی ویسے بھی وجہ شہرت وہاں بھی اچھی تھی. بڑے ادب سے محکمہ پولیس میں آپ کا بڑی محبت اور احترام سے نام لیا جاتا تھا. اب یہ بتائیں کہ
آپ نے وکیل بننے کا کیسے سوچا ہے؟ یہ جو شوق تھا یہ کب سے تھا آپ کے ذہن میں؟ یہ دیکھیں، یہ ایک پروفیشن آف لاڈز ہے، تو مجھے شوق بھی تھا، بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ایک وکیل بنوں گا، اور جو لوگ ہیں ان کو انصاف دلاؤں گا. جو ہمارے یہ جو ہے کہ معاشرے میں جو کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں، کچھ بیوہ عورتیں ہیں، یا کچھ جو ہے لوگ جو اپنے افورڈ نہیں کر سکتے وکیلوں کی جو ہے نا وہ فیسیں وغیرہ. تو میرا یہ پہلے بھی اعلان تھا، اب بھی میں آپ کے ذریعے بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتے اخراجات، تو میں ان کے لیے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے نا میں ان کے کیس یا ان کو جو ہے نا انصاف دلاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرا پہلے بھی اعلان تھا، اور آپ کے ذریعے بھی یہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میں بالکل جو ہے نا وہ اس بات پر قائم ہوں. جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی. جس طرح آپ نے ابھی یہ اعلان کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دھرتی سے بندے کو پیار ہوتا ہے، اپنے لوگوں سے ہر بندہ پیار کرتا ہے، اور یہ حق ہے ان لوگوں کا جو آپ کے علاقے کے ہوں، مظلوم ہو، غریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ خاندانی لحاظ سے بھی آپ کا ایک اچھا سلسلہ ہے، اور پورے علاقے میں آپ کے بزرگوں کا بڑا ایک نام تھا، اس حوالے سے بھی بات کروں گا. تو یہ بتائیں کہ وکالت کے علاوہ آپ نے کون سی ڈگریز یا جو کوالیفیکیشن ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے اور کون سی ڈگریاں آپ نے مزید حاصل کی ہیں؟ جی میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ سے پہلے جو ہے نا گریجویشن کی تھی، اور دوران ڈیوٹی میں نے جو ہے نا وہ لا کی ڈگری حاصل کی تھی. اس کے بعد میں نے ایم سیاست یعنی پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے. تو اب وہ ہے نا پریکٹس جو ہے نا میں کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ جی. یہاں پہ چونکہ ایم سیاست کی بات ہوئی ہے، تو میں آپ کو بتانا بھی یہ چاہتا ہوں جی، ان کے جو والد محترم تھے چودھری غلام محمد سیان صاحب، وہ کسان کونسلر بھی رہ چکے ہیں، اور معاشرے میں ماشاءاللہ ان کا بڑا مقام تھا، اور بڑا احترام تھا پورے علاقے میں ان کا. اور آج بھی جب لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو شاید یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز احمد سیان صاحب کے جو پیچھے دعائیں ہیں ان کے بزرگوں کی ہے، اور ان کی جو عادات ہیں وہ اپنے بزرگوں سے ملتی ہیں. تو یہ بتائیں شہباز سیان صاحب کہ آپ نے ایم سیاست سے مجھے یاد آیا کہ والد محترم نے تو اللہ نے آپ کو ان کو بڑی عزت دی. تو آپ کا بھی ہے کوئی ارادہ مستقبل قریب میں بلدیاتی الیکشن لڑنے کا یا سیاست میں آنے کا؟ دیکھیے ابھی تو میں جو ہے نا وہ اپنے توجہ دے رہا ہوں اپنے پروفیشن پہ، اور نیکسٹ جو ہے نا وہ اگر یہ جو اپنے گاؤں کے لوگ ہیں یا جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں یا اپنی برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا تو انشاءاللہ میں ضرور جو ہے نا وہ سیاست میں ان ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے نا اس قابل سمجھا تو میں ضرور جو الیکشن لڑوں گا، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہو جی بہت شکریہ شہباز احمد سیان صاحب. یقیناً آپ نے اپنے حوالے سے بتایا کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دی تھی. اگر گاؤں کے لوگ مجھے اس قابل سمجھیں گے تو میں ضرور اس علاقے کی خدمت کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں. تو یہ بتائیں کہ یہ تو لوکل سیاست کی بات ہو گئی، ملکی حوالے سے آپ کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، یا آپ کا کوئی آئیڈیل لیڈر ہے جو موجودہ سیاست چل رہی ہے، اس حوالے سے بتا دیں ہمیں. یہ دیکھیں سیاسی پارٹی کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن پرسنلی طور پر جو ہے نا عمران خان کو ہم جو ہے نا پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو واحد لیڈر ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو ہے نا وہ ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس نے تمام کریکٹرز کو ایکسپوز کیا ہے، اور جو کچھ بھی کہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہو رہا ہے. تو ہم پرسنلی طور پر عمران خان کو جو ہے نا پسند کرتے ہیں. جی شہباز احمد سیان صاحب، جس طرح ابھی آپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ لوگ جو وکیلوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتے، بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے پاس ڈسکے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا، ان کے بڑی پریشانی ہوتی ہیں. اگر یہ آپ سے لوگ ملنا چاہے تو ڈسکا میں آپ کس چیمبر میں بیٹھتے ہیں اور کس طرح آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ جی میں پہلے تو پریکٹس کرتا تھا ادھر سمڑیال میں، لیکن 2 سال ہو گیا میں ڈسکا میں موجود ہوں. 259 نمبر جو ہے نا وہ میرا دفتر ہے. تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی جو ہے نا مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، تو میں ایٹ اے ٹائم حاضر ہوں. جی بہت شکریہ. جو شہباز صاحب ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے اس معاشرے میں کہ کوئی بندہ جب کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے یا اس کو کوئی تھوڑی عزت مل جاتی ہے تو اس کی آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو علیحدہ ہی مخلوق سمجھتا ہے.
اور وہ اپنی مٹی کو بھی بھول جاتا ہے, اپنے محسنوں کو بھی بھول جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا صورتحال ہے یا کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ میری طرح یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی منزل ملتی ہے یا کوئی دولت ملتی ہے یا کوئی عہدہ ملتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے. جتنا کچھ بھی ملے انسان کو اتنا ہی عاجز ہونا چاہیے. عاجزی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ جی. میں خصوصی طور پہ اب میں یقیناً ان تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والے ہیں. پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان میں امریکہ ہے, اس میں سعودی عربیہ ہے یا اپنا ساؤتھ افریقہ ہے, جتنے بھی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے دبئی میں ہیں, وہ اکثر فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے ان لوگوں کو تعارف ضرور کروائیں جو کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور جو اس علاقے کا فخر بنے ہیں. تو میں اس پروگرام کی وساطت سے وہ جو چھوٹے بچے یا نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, شہباز احمد سیان کی سٹوری آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اگر کچھ ٹھان لے تو وہ اپنی منزل ضرور حاصل کر لیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ان کی ترقی کا سفر بھی رکا نہیں ہے, انشاءاللہ انہوں نے مزید جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ شہباز احمد سیان صاحب آپ کو کوئی میسج دیں جی نوجوان نسلوں کو. جی میرا نوجوان لڑکوں سے یہ جو میسج ہے کہ وہ محنت کریں اور سب سے جو اہم بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ منشیات سے باز رہیں, سگریٹ نوشی نہ کریں, اپنے کھیلوں پہ توجہ دیں. اس کے بعد جو ہے نا اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. تعلیم جاری رکھنے میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے, جس عمر میں بھی ہو اس عمر میں جو ہے نا وہ اپنی تعلیم جو ہے نا جاری رکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام ناممکن نہیں ہے کہ جس کے ایک بندہ تہیا کر لے وہ انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو عطا کرے گا. جی بہت شکریہ. آپ نے جو شہباز احمد سیان ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں سنی اور دیکھیں کہ یہ میرے پاکستان کی خوبصورت تصویر ہے کہ جو بندہ کسی بھی سیٹ پہ اپنی قابلیت کی وجہ سے بیٹھا ہو اور وہ کبھی بھی اپنے علاقے کی ماؤں بہنوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو کبھی نہ بھولے اور ان کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو میں تمام دوست احباب سے گزارش کروں گا جی, سب رنگ پاکستان چینل ایک ایسا چینل ہے جو کہ چوئی شہباز احمد سیان جیسے تمام لوگوں کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں انہیں دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی منزل خود پائیں. کیونکہ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ, راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جن کے ساتھ, خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ باد. ہم بولیں آپ کی زبان, سب رنگ پاکستان.